الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ رمضان سیریز کا یہ 10واں درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ افطار کھانے کے اور افطاری کے احکام و مسائل بیان ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں نے پڑھی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو روزی ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کھاؤ اس پاکیزہ روزی میں سے جو میں نے تمہیں روزی عطا کی ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ چیزیں کھا کے پاکیزہ اعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، پھر تم اپنی روزی کو حلال کرو، اچھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پھر اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 88 ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور کھاؤ اس روزی میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، حلالًا طیبہ، جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، حلال بھی ہو اور طیب یعنی پاکیزہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس رب سے ڈرو جس کے اوپر تم ایمان لائے ہو، اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں حلال پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا اور اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نیک بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یعنی ایسی چیزیں نہ کھاؤ جو حلال نہ ہوں، یا ایسی چیزیں نہ کھاؤ جو پاکیزہ نہ ہوں، اور ایسے کام نہ کرو جو تمہیں گناہوں کے راستوں کی طرف لے کے جائیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو کھانے پینے میں۔ کھاؤ اور پیو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے روزی دی ہے، لیکن فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، قناعت کے ساتھ اچھے طریقے سے کھاؤ، اور اسراف سے، فضول خرچی سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لو۔ انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھانے پینے کا جائزہ لیا کریں اور ہمیشہ اچھی چیزیں کھایا کریں جو ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہوں، ہیلدی ڈائٹ ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو، اس میں تکلف نہ ہو، سادگی ہو۔ تو کھانے پینے کے اندر انسان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا سحری اور افطاری یہ تو ویسے بھی کھانا عبادت ہے، یہ برکت والے کھانے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سحری افطاری میں بھی ہم یہ نہیں کہ بہت زیادہ بیجا تکلف کریں اور بہت ساری ایسی ڈشز سے دسترخوان بل دیں۔ ظاہر ہے جب زیادہ چیزیں کھانی ہوں گی تو پھر اس کے لیے تیاری بھی زیادہ کرنی ہوگی، پھر انسان دوپہر سے ہی جو ہے نا وہ کچن کے اندر ہی مصروف رہے گا، تو عبادتوں کا وقت کم ہو جائے گا، اور رمضان کا اصل مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ دسترخوان بھرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو تقوی سے بل دینا ہے، نیکیوں سے بل دینا ہے۔ تو نیکی اور تقوی کی طرف انسان کو مائل ہونا چاہیے، کھانے پینے میں سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ تو ہمیں وہ چیزیں کھانی چاہیے جو حلال ہو، پاکیزہ ہو، سادگی والا کھانا ہو، اسراف نہ ہو، بیجا تکلف نہ ہو اس کے اندر۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ارشاد فرمایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ جو سرتاج رسول ہیں پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مومنوں کے اوپر حلال کرتے ہیں طیبات، جو پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں ہیں، ان کے جسم کو جو فائدہ دیں، ان چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام قرار دیتے ہیں ان چیزوں کو جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو بیکار ہوں اور جو خبیث ہوں، جیسے سگریٹ ہے، نسوار ہے، تمباکو ہے، حقہ ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اور
یہ جو ایک نئے نئے فتنے آئے ہوئے ہیں، یہ نئے نئے نام اس کے جو ہے نا ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ گٹکا، مین پوری، ماوا، پتہ نہیں کیا کیا نام جو ہے نا لوگوں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جائز نہیں ہیں. اور لوگوں کو اگر سمجھایا جائے، کہتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ، تو اس کے دلائل تو بہت سارے قرآن پاک کی آیت سے بھی ثابت ہے، انشاءاللہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. کہ قرآن و حدیث کے اندر ان کے نام تو نہیں ملیں گے، لیکن ہمیں اصول پتہ چلتے ہیں. دین ہمیں اصول سمجھاتا ہے، ہم اصولوں سے زندگی گزارتے ہیں. تو یہ کھانے پینے کے حوالے سے بالکل اصول واضح ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں انسان کھائے وہ حلال ہونی چاہیے اور پاکیزہ ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے طیبات، اچھی پاکیزہ چیزیں، مفید چیزیں جو صحت کے لیے بھی اچھی ہوں اور پاکیزہ ہوں، وہ تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام قرار دیتے ہیں ان چیزوں کو جو ناپاک ہو، گندی ہوں، نجس ہوں. تو ہر انسان جس کی فطرت جو ہے نا وہ فطرت سلیم موجود ہے، فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، بدلی نہیں ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو سگریٹ ہے، یہ تمباکو نوشی اور یہ پان، یہ گٹکا، یہ ماوا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ چھالیا وغیرہ، یہ سب کی سب جو ہے یہ نجس ہیں، گندی چیزیں یا اچھی چیزیں ہیں. صحت کے لیے ان کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس میں پیسوں کا ضیاع ہے یا نہیں ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے. بہرحال دین اصولوں سے سمجھنا ہے. اصول بالکل واضح ہے کہ یہ چیزیں ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سحری اور افطار کے اندر اچھی چیزیں کھائیں جو انسانی جسم کو بھی فائدہ دیں. جسے پچھلے درس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ سب سے بہترین سحری مومن کی کھجور ہے. کھجور سحری کے اندر لازم کھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایسی چیزیں کھائیں جو صحت کو فائدہ دیں. جیسے میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا جو ذہن میں آ رہی تھی، کہ جو کا دلیا انسان کھائے، یا ساگو دانہ ہے، یا سوجی ہے. یہ چیزیں دودھ کے اندر بنا کے کھائے تو انشاءاللہ صحت کو بھی فائدہ ہے، ان سے ہیلدی چیزیں ہیں اور روزے کے اندر طاقت بھی رہتی ہے. تو اسی طریقے سے افطار کے اندر بھی ہمیں سادگی والا کھانا کھانا چاہیے. اور زیادہ تلی ہوئی چیزیں، بہت زیادہ مرغن چیزیں، مسالے دار اور بیجا تکلف کرنا، دسترخوان کو بل دینا بہت ساری چیزوں سے، یہ روزے کے جو ہے نا حکمت یا روزے کے اصل مقاصد جو ہے نا اس کو یعنی کہ ختم کرنے والی باتیں ہیں. یہ روزے کے فائدے کو کم کر دیتی ہیں یہ چیزیں. کھانا سادگی والا ہونا چاہیے، اس سے پیٹ بھی صحیح رہتا ہے. اور زیادہ بیجا تکلف کیا جائے، پیسے بھی زیادہ خرچ ہوتے ہیں، معدہ بھی خراب رہتا ہے، پیٹ باری باری رہتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تراویح کی نمازیں بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو تراویح کی نماز کے اندر بھی انسان جو ہے نا طبیعت باری باری رہتی ہے، انسان ایکٹیو نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ سادہ کھانا کھائے اور کچھ پیسے بچا کے دوسروں کو افطاری کرائے. دوسروں کو جن کے پاس نہیں ہے ان کو افطاری کرا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر ہے یہ. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے افطار کے پیسوں میں سے جو ہم پیسے لگاتے ہیں کچھ پیسے بچا لیں، جو بھی توفیق ہو کسی اور کو بھی ہم دے دیں. کچھ افطاری بناتے ہیں، دوسروں کو بھی بھجوا دیں، مسجد کے اندر بھجوا دیں، گھروں میں بھجوا دیں، یا کسی کو ہم پیسے دے دیں کچھ افطار کے، یا ہم کسی کو کم سے کم کھجور ہی دے دیں. امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی میں حدیث بیان فرماتے ہیں، ان زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا. کہ جو کسی روزے دار کو افطاری کراتا ہے، جو کسی روزے دار کو افطار کا کھانا مہیا کرتا ہے، چاہے کچھ نہ مل سکے تو کھجور ہی دے دیتا ہے، پانی سے بھی روزہ کھلوا دیتا ہے. جو کسی اور کا، کسی مسکین کا، کسی بھوکے کو کھانا دیتا ہے، اس کو افطاری کراتا ہے، اس کے لیے ویسا ہی بدلہ ہے، بالکل پورے کا پورا جیسا ایک روزہ رکھنے والے کو روزے کا اجر و ثواب ملتا ہے. جو اس کو افطاری کرائی گئی روزے دار کو، تو جو روزے کا اجر ہے صبح سحری سے لے کے مغرب تک کتنا اجر ہے، بالکل پورا مکمل اجر و ثواب جس نے افطاری کرائی ہے اس کو ملتا ہے. اور روزے دار کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں ہوتی. وہ رب تو رحمان ہے، وہ تو شہنشاہ ہے، اس کے پاس خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور وہ رب تو نوازنے والا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا. تو ایسا نہیں ہے کہ روزے دار کے بدلے میں سے کمی کر کے جو جس نے روزہ کھلوایا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. نہیں، روزے دار کو اس کا اجر پورے کا پورا ملتا ہے، مگر جس نے روزہ کھلوایا ہے، جس نے افطاری کرائی ہے، کچھ دیا ہے کھانے کو، اس کو اپنے روزے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کو سمجھ لے کہ ایک روزے کا اور مزید اضافی ایڈیشنل اجر و ثواب ملتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا فضل ہے اگر ہم کچھ پیسے بچا کے ہم کسی کو بھی افطاری کروا دیا کریں. تو ہمیں اپنے روزے کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور جس کو افطاری کرائی جائے گی اس کو اس کے روزے کا ثواب ملے گا. لیکن اگر ہم نے دوسرے کو افطاری کرائی ہے، کوئی سامان لا کے مہیا کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ،
تو ہمیں مکمل ایک روزے کا ثواب ملے گا، کہ حدیث بالکل واضح ہے کہ اس کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو روزے دار کا اجر ہے۔ من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو کسی کو افطاری کراتا ہے تو اس کو اسی کے مثل اجر و ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے والے کو جو ثواب مل رہا ہے وہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی مل رہا ہے، اور جس کو افطاری کرائی گئی ہے اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں اس موقع کے اوپر کچھ قناعت کر کے، کچھ بچت کر کے اپنے پیسوں میں سے اوروں کی بھی خدمت کرنی چاہیے، اوروں کو بھی دینا چاہیے، اور اوروں کو بھی ہمیں افطار کا سامان وغیرہ دینا چاہیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک بلائی پہ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ لوگ اس وقت بلائی کے اوپر رہیں گے، انہیں اچھائیاں ملتی رہیں گی، بلائیاں ملتی رہیں گی، حسنات ملتی رہیں گی، نیکیوں کی توفیق ملتی رہے گی سنت کے مطابق، جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ یعنی افطار میں جلدی کرنا یہ سنت ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے وقت پورا ہو جائے افطار کا، اذان کا وقت ہو جائے، فوراً کھجور کھا لی جائے، فوراً روزہ افطار کر لیا جائے۔ یہ ہے افطار میں جلدی کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے نہیں کہ روزہ دار انسان بابا جلدی کرے، ہاں افطار کب ہوگی کب ہوگی کب ٹائم پورا ہوگا، نہیں، یہ تو بے صبری ہے، یہ تو روزے کے اجر و ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ روزے دار کے اوپر ایک سکون اور وقار ہونا چاہیے، اور اس کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں بار بار پوچھنا چاہیے کہ کتنا وقت باقی ہے، کتنا وقت باقی ہے، کب افطار ہوگی، کب وقت پورا ہوگا، یہ بے صبری ہے۔ بلکہ افطار میں جلدی کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہی وقت مکمل ہوتا ہے، یعنی اذان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت فوراً جو ہے کھجور کھا لینی چاہیے، روزہ افطار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہاں احتیاط برتتے ہیں، کہتے ہیں رک جا، 1-2 منٹ رک جا، 2-3 منٹ رک جا۔ یہ اپنے تئیں جو ہے نا وہ زیادہ کچھ اچھائی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ سنت کے مطابق علم نہیں ہے، اس لیے میں نے جو ہے نا وہ پچھلے درس کے اندر جو ہے بات بتائی تھی کہ علم جو ہے وہ عمل کی بنیاد اور اساس ہے۔ کسی بھی نیکی کے لیے پہلے علم ضروری ہے۔ العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم چاہیے، تو علم جو ہے وہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ نیکی کرنے کے لیے، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ اب اگر ہم یہ احتیاط کریں گے کہ نہیں وقت تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے ٹائم پورا ہو گیا، لیکن کچھ رک جاؤ، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ رک جاؤ، بعض لوگ تو 5-5 منٹ رک جاتے ہیں، 10 منٹ رک جاتے ہیں، کہتے ہیں احتیاط۔ اور یہ احتیاط سحری میں بھی کی جاتی ہے کہ اذان کا وقت ابھی باقی ہے، لیکن کہتے نہیں ابھی کھانا پینا روک دو، کسی کو ضرورت ہے، کسی کو پیاس لگی ہے، کسی کو پینا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی دودھ پی رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، تو ان کو پینے نہیں دیا جاتا ہے، نہیں، احتیاط کے وقت سے پہلے جو ہے نا 10 منٹ پہلے جو ہے نا وہ افطار سحری ختم کر لینی چاہیے۔ یہ بالکل احتیاط خلاف سنت ہے۔ یہ سحری میں بھی کوئی احتیاط نہیں ہے، افطاری میں بھی کوئی احتیاط نہیں ہے، وقت کے اوپر ہر چیز ہے، وقت کے اوپر سحری ختم کر لیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے اگر پہلے کھا لیا تو کوئی گناہ ہے، لیکن میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے، ان کی یہ عادت ہو جاتی ہے کہ نہیں وہ وقت سے پہلے جو ہے نا 10-15 منٹ پہلے سحری جو ہے نا وہ بس بند کر لینی چاہیے، اس کے بعد نہیں کھانا چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے بعد نہیں کھا سکتے، یہ بات غلط ہے۔ کھانے کے اللہ پاک نے اجازت دی ہے اذان تک، یعنی جیسے وقت ہوتا ہے فجر کا تب تک ہم کھا سکتے ہیں سحری، اور اسی طرح جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو فوراً ہمیں کھانا شروع کر دینا چاہیے، کھجور کھا لینی چاہیے، تو کہ ہمارا روزہ مکمل ہو گیا، افطار کر لیں۔ ہم احتیاط کریں گے، 2-3 منٹ رکیں گے، 5 منٹ رکیں گے، تو یہ احتیاط جو ہے یہ بجائے نقصان ہے، ہمارے لیے اجر و ثواب میں کمی کرتی ہے، کیونکہ یہ خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہو جائے گی، ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معشر الانبیاء امرنا ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا۔ بہت واضح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو، ان معشر الانبیاء یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو، امرنا یہ حکم دیا گیا، حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، یعنی نبیوں کو، انبیاء اور رسول کو یہ حکم ملا ہے۔ کیا حکم ملا ہے؟ ان نعجل افطارنا، کہ ہم ہمارے افطار میں جلدی کریں، احتیاط نہ کریں، تاخیر نہ کریں 2-3 منٹ کی، جیسے ہی وقت ہو جائے ہم افطار کر لیں۔ تو ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اپنی افطاری میں جلدی کریں، وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، اور سحری کھائیں آخری وقت میں، آخری وقت میں سحری کھانا یہ افضل ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، اور تمام انبیاء کی سنت یہی ہے کہ آخری وقت میں سحری کھانا
اور اذان تک کھانے کا وقت موجود ہے، اس میں یہی یقین ایمان رکھنا کہ اذان تک وقت موجود ہے، اس میں کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے تو فوراً افطار کر لینا، یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور یہ احتیاط یہ بلا وجہ کی ہے اور یہ خلاف سنت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اذان کی آواز دیر سے آتی ہے، یا مسجد قریب نہیں ہوتی اس وجہ سے، یا بعض مساجد کے اندر اذان ویسے بھی دیر سے دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ احتیاط کا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جان بوجھ کے اذان 1-2 منٹ دیر سے دیتے ہیں، پھر ظاہر ہے مؤذن صاحب نے کچھ بھی روزہ، خود بھی روزہ رکھا ہوئے روزے سے ہیں، تو وہ بھی کچھ کھجور کھاتے ہیں، اس کے بعد پانی وانی پی کے پھر افطار دیتے، اذان دیتے ہوں گے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت تو ہو جاتا ہے لیکن اذان کی آواز نہیں آئی ہوتی ہے، ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اذان کی آواز آنا شرط نہیں ہے ہمارے لیے، اگر مسجد دور ہے تو کیا کریں؟ آس پاس کوئی مسجد ہی نہیں ہے تو اذان کی آواز سننے کا حکم نہیں ہے کہ اذان کی آواز سنیں گے تو ہی ہم کھجور کھائیں گے، بلکہ آج الحمدللہ ہمارے پاس بہت سہولتیں ہیں دین کے حوالے سے، ہمارے پاس ٹائم پیس ہے، کیلنڈرز ہیں، ہمارے پاس پورا گریا موجود ہیں، اور رمضان کا پورا ٹائم ٹیبل پہلے سے ہمیں مل جاتا ہے الحمدللہ، تو سحری افطار کا وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہم اپنے طور پہ اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ آج ہمارا یہ والا روزہ ہے اور آج افطار کا وقت اتنے بجے ہے، مغرب کی اذان کا وقت اتنے بجے ہے، ہماری گھڑی صحیح ٹائم پہ ہونی چاہیے، اس میں کوئی ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے، گھڑی بالکل صحیح ٹائم پر ہے، وقت ہمیں صحیح پتہ ہے، گھڑی کے اندر ٹائم دیکھیں گے صحیح وقت ہو گیا، چاہے اذان کی آواز سنائی نہیں دی ہمیں، ہم افطار کر لیں گے، ہم افطار کر لیں گے۔ بعض لوگ یہاں پہ ٹیلی ویژن کھول دیتے ہیں، ریڈیو کھول دیتے ہیں، تو ریڈیو ٹیلی ویژن سے جو ہے نا وہ اذان کی آواز تو چلو پتہ چل جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو میں ٹیلی ویژن کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں، افطاری ٹرانسمیشن، صبح کے وقت سحری ٹرانسمیشن، تو یہ چیزیں جائز نہیں ہے، اس میں جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا مسائل ہیں، اور یہ بلا وجہ انسان کے وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ وقت تو بہت زیادہ خصوصی وقت ہے، عبادت کے لیے اسپیشل وقت ہے، دعاؤں کے لیے۔ سحری کے وقت میں زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور افطار کے وقت دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اس وقت ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیں گے، وہاں پہ ماڈلز آ رہی ہوں گی، کمرشلز ایڈز چل رہے ہوں گے، ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہوں گی کمرشل پروڈکٹس کی، تو وہی عورتیں ہی چیزیں بیچ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک یہ المیہ ہے نا کہ وہ بریڈ بیچنے کے لیے بھی، آئل بیچنے کے لیے بھی، وہ لڑکیوں کو ہی، عورتوں کی جو ہے وہ سجا سنوار کے تیار ہو کے جو ہے نا فیشن زدہ فیشنیبل چیزیں لائی جاتی ہیں، تو ان کو یہ ہمارے روزے کے اجر کو کم کرنے والی چیزیں ہیں۔ ان خواتین کو، ان ماڈلز کو، ان اداکاراؤں کو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ بالکل بھی جو ہے نا جائز نہیں ہے کہ ہم یہ ٹرانسمیشن دیکھیں، اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پیچھے میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے، کسی میں الگ الگ ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے۔ بہرحال یہ وہ ہے کہ ہم اپنے ایک اسپیشل خصوصی عبادت کا وقت ہے جو ہمارے لیے قیمتی ہے، انتہائی زیادہ یہ قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے، اور ہم اس کو منکرات میں ضائع کر رہے ہیں ٹی وی کے آگے بیٹھ کر۔ تو سحری ٹرانسمیشن اور یہ افطار کی ٹرانسمیشن سے بچائیں اپنے آپ کو۔ رمضان میں تو ٹی وی دیکھیں ہی نہ، بلکہ رمضان کے اندر ٹی وی نہ دیکھ کے عادت بنا لیں، اور ٹی وی کو گھر سے رخصت ہی کر دیں، گھر میں ٹی وی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ سب سے جو ہے نا سمجھے کہ بہت بڑی جو ہے نا یہ ایک طرح سے سعادت بھی ہوگی، اور یہ ایک طرح سے عافیت والا معاملہ ہوگا، سلامتی اور عافیت ہے کہ گھر کے اندر ٹی وی نہ ہو۔ بہرحال اگلی حدیث ہے سنن ابو داؤد اور ترمذی کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطوبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطوبات فعلی تمرات فإن لم تکن حصوات من ماء۔ اب یہاں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ افطار کس چیز سے کرنا چاہیے، تو سنت جو ہے یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے، ابو داؤد و ترمذی کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نماز سے پہلے رطب کھایا کرتے تھے، یعنی آپ افطار کرتے تھے رطب کھا کے۔ رطب کہتے ہیں کھجور کی ایک قسم ہے رطب، تازہ کھجوروں کو رطب کہتے ہیں، تازہ کھجور کو رطب کہتے ہیں۔ تو آپ افطار فرمایا کرتے تھے رطوبات یعنی تازہ کھجوروں سے۔ اگر ہمارے پاس تازہ کھجوریں میسر ہوں تو یہ سنت ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، تازہ کھجوریں کھانی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطُوبَاتٌ، اگر آپ کے پاس جب تازہ کھجوریں نہ ہوتی، رطوب نہ ہوتی، رطوب کھجور کی قسم ہے، فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، پھر آپ تمرات یعنی خشک کھجور، تمر کہتے ہیں خشک کھجور کو، رطوب کہتے ہیں تازہ کھجور، اور تمر کہتے ہیں خشک کھجور۔ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ سب سے بہترین سحری مومن کی تمر ہے، یعنی خشک کھجور جو ہے یہ مومن کے لیے بہترین سحری ہے، تو سحری میں بھی کھجوریں کھانی چاہیے، یا افطار کے اندر رطب کھانی چاہیے پہلے اگر دستیاب ہوں۔
اگر رطب دستیاب نہ ہو تو عام سے جو کھجور ہو، جسے ہم تمر کہتے ہیں، خشک کھجور، وہ کھا لینی چاہیے۔ بہرحال یہ سنت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر تازہ کھجوریں میسر ہوں تو افطار میں تازہ کھجوریں کھائیں، اور سحری کے اندر عام کھجور جسے ہم خشک کھجور کہتے ہیں وہ کھائیں۔ اور اگر ایسی تکلف نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ ہے، سب ایک ہی دستیاب ہے، تو جو دستیاب ہے وہی سنت ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ کے پاس رطب نہیں ہوتی تھی تو آپ جو ہے نا تمرات یعنی عام کھجور جو ہے، خشک کھجور، اس سے جو ہے نا افطاری فرمایا کرتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب آپ کو خشک کھجور بھی اگر میسر نہ ہوتی، یعنی تازہ کھجوریں بھی نہیں ہیں، خشک کھجوریں بھی نہیں ہیں، پھر آپ پانی کے چند گھونٹ جو ہے نا وہ نوش فرما لیتے تھے، پھر آپ پانی سے روزہ کھولتے تھے۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اگر کھجور نہ ہو تو نمک سے روزہ کھولنا چاہیے۔ یہ خلاف سنت ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، یہ بات جو ہے بے اصل ہے، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ کھجور سے افطار کرنی چاہیے، کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا چاہیے۔ افطار کرتے ہوئے دعا کیا پڑھنی ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس چلی گئی، ذهب الظمأ، پیاس دور ہو گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، یعنی رگوں کو پانی مل گیا، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ کی رحمت سے روزے کا اجر ثابت ہو گیا، روزے کا اجر ہمارا پورا ہو گیا الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم نے روزہ مکمل کر لیا، ہمارا اجر و ثواب ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں رگیں بھی تر ہو گئیں اور پیاس بھی چلی گئی۔ یہ وہی حدیث کا جو نا ایک مفہوم ہے جو میں نے کچھ کلاسز پہلے یعنی کہ بیان کی تھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، للصائم فرحتانی، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو دنیا میں ملتی ہے اور دوسری خوشی اس کو آخرت میں ملے گی۔ دنیا کے اندر جو خوشی ملتی ہے وہ اس وقت ملتی ہے جب وہ کھجور کھا کے پانی پی لیتا ہے تو رگیں تر ہو جاتی ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، تو اسے الحمدللہ ایک خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی توفیق سے میرا روزہ بھی مکمل ہو گیا، اور مجھے تکلیف تھی، جو پیاس لگی تھی وہ بھی دور ہو گئی، میں نے پانی پی لیا الحمدللہ، مجھے سکون مل گیا، تو مجھے میرا کھانا پینا مل گیا، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اجر بھی ثابت ہو گیا۔ تو یہ پہلی خوشی ہے جو مومن کو حاصل ہوتی ہے روزے دار کو افطار کرتے ہوئے، کہ اسے کھانا اور پینا مل جاتا ہے، کھجور کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب ثابت ہو جاتا ہے، اجر پورے کا پورا مل جاتا ہے، اور اس کی پیاس دور ہو جاتی ہے۔ دوسری خوشی اسے ملے گی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب اس کا اجر قیامت والے دن دیکھے گا، جنت میں نعمتیں ملیں گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، روزے کا اجر و ثواب کہ وہ بے حد و بے حساب ہے، روزہ رکھنے کا اجر و ثواب بے حد و بے حساب ہے، تو اس اجر و ثواب کو دیکھے گا تو اسے اور زیادہ خوشی ہوگی۔ تو دوسری خوشی اسے حاصل ہوتی ہے اپنے رب سے ملاقات کے وقت قیامت والے دن۔ تو یہ صحیح حدیث ہے کہ ہمیں افطار کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ، کھجور کھا لی ہم نے، پھر پانی پیا، پانی پی کے ہم یہ دعا پڑھ لیں گے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا بعض لوگ صرف ایک کھجور کھاتے ہیں، دیکھیں یہ کھجوریں جو ہے نا انسان کو زیادہ کھانی چاہیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی توانائی رکھی ہے، بڑے وائٹامنس ہیں، بڑے منرلس ہیں، بڑی غذائیت ہے، بہت صحت بخش چیزیں ہیں۔ یہ کھجور ایک سمجھے دوائی بھی ہے ہمارے لیے، مکمل غذا بھی ہے، کھجوریں کھانے سے ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے، اور یہ سنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کھجوریں کھانا، لہٰذا ہمیں کھجوریں شوق سے کھانی چاہیے۔ بعض لوگ صرف مشکل سے کوئی ایک بھی، بعض نازک تو ایسے ہوتے ہیں کہ آدھی کھجور کھاتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً جو ہے نا جو اللے تللے جو فرائی آئٹم ان کی طرف لپکتے ہیں، یہ انسان کا پیٹ جلدی خراب ہو جاتا ہے فوراً۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا صبر کا مظاہرہ کریں، اور کھجوریں کھانا سنت ہے، کھجوریں زیادہ کھانی چاہیے۔ بہرحال تو ہمیں کھجور کھا کے پانی پی کے دعا پڑھنی چاہیے، اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے کھجور کھاتے ہوئے، بسم اللہ، پھر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اچھا یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے، یہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد کے اندر ہی نیچے ایک اور حدیث ہے، اگلی حدیث، جو اگلی حدیث ہے نا اس کے اندر بھی ایک اور دعا لکھی ہوئی ہے، وہ دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اچھا یہ دعا ضعیف ہے، یہ دو حدیثیں ایک ساتھ ہے ابو داؤد کے اندر، پہلی جو حدیث میں بتائی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ دوسری دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کی سند ضعیف ہے، یہ سند ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن ہمارے یہاں تو ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ضعیف حدیث کو بھی عمل نہیں ہوتا۔ ضعیف حدیث کے اندر دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی لک صمت و علی رزقک افطرت۔ لیکن ہمیں جو بچپن سے یاد کرائی جاتی ہے دعا، کیلنڈروں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، دعاؤں کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اب اس میں دو چیزیں اور اضافی ہیں۔ اللہم انی لک صمت و علی رزقک افطرت، یہ تو حدیث ہے، وہ بھی ضعیف ہے، لیکن وبک آمنت و علیک توکلت، دعا کے یہ الفاظ کسی روایت کے اندر نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، کسی موضوع حدیث کے اندر بھی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ اور دین کے اندر کوئی اضافہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ دین ایک پیٹنٹ دین ہے، اللہ کی امانت ہے، یہ دین جیسے نازل ہوا ویسے عمل کرنا ہے، اس میں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں، یہ دین کا مزاج ہے۔ دین کے اندر کمی کرنا، اضافہ کرنا، اس کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ خود صاحب شریعت، صاحب کتاب جو ہیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی دین کے اندر، دین کے احکامات کے اندر اپنی مرضی سے نہ کمی کر سکتے نہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں وہی باتیں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں تمہیں اپنی مرضی سے دین نہیں سکھاتے، جب میں وحی بیچتا ہوں میری وحی کے مطابق سکھاتے ہیں۔ تو یہ دین اللہ کی امانت ہے، اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ تو دعا ویسے بھی جو ہے نا ضعیف ہے، اللہم انی لک صمت و علی رزقک افطرت، پھر اس کے اندر مزید اضافہ ہے وبک آمنت و علیک توکلت، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، لہٰذا اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے اور یہ بدعت ہو جائے گا عمل۔ آج ہماری یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، دیکھیے میں دوبارہ سے اس بات کو دہراؤں گا کہ علم عمل کے لیے بنیاد اور اساس ہے، ہر عمل کے لیے علم حاصل کریں۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری سحری جو ہوتی ہے روزے کی، یعنی ابتدا، روزے کی ابتدا وہ بھی بدعت والے الفاظ سے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بدعت ہے، کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام کو نہیں سکھائی۔ تو روزے کی ابتدا بھی بدعت سے ہوئی، اور اس کی انتہا، اس کا اختتام کیا ہوا؟ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے دعا۔ تو بہرحال ہمیں ان دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ سحری کے وقت تو کوئی دعا ہے ہی نہیں، نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، بس بسم اللہ پڑھ کے ہم سحری کھا لیں گے، دل کے اندر ارادہ موجود ہے سحری کیوں کھا رہے ہیں؟ روزہ رکھنے کے لیے، یہی نیت ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، قصد کو، تو وہ سحری کھانا ہمارا قصد ہے، ہمارا ارادہ ہے، روزے کا خیال ہے، دل کے اندر روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بات موجود ہے، یہی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور افطار کرتے ہوئے بسم اللہ، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، تو یہ دعا صحیح ہے، اس کو ہمیں جو ہے نا اختیار کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ چند مسائل تھے افطار کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق اعمال کرنے کی اور رمضان شریف کے اندر اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو اس رمضان کے اندر معاف فرما دے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ آمین برحمتک یا آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔